ویلکم بیک اور اب بلیٹن میں خبر شامل کریں کہ چیئرمین ٹاؤن میونسپل کارپوریشن کورنگی نعیم شیخ اور ڈیپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی نوید اینتھونی نے سندھ اور کی جانب سے مسیحی برادری کے لیے تعمیر کیے گئے جدید کمیونٹی سینٹر کا باقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی اینتھونی نوید اور نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی ضلع کورنگی چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے سندھ حکومت کی جانب سے مسیحی برادری کے لیے تعمیر کیے گئے جدید کمیونٹی سینٹر کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں مسیحی برادری کے معززین، مقامی رہنماؤں، ٹاؤن یوسی نمائندگان اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی اینتھونی نوید نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت اقلیتی برادریوں کی فلاح و بہبود، سماجی ترقی اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمیونٹی سینٹر مسیحی برادری کے لیے تعلیمی، سماجی اور فلاحی سرگرمیوں کا مرکز ثابت ہوگا۔ چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور ان کی زندگیوں میں بہتری کے لیے ہمیشہ پیش رہی ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ کورنگی ٹاؤن میں اقلیتی برادریوں کے مسائل کے حل اور ترقیاتی منصوبوں کے تسلسل کو یقینی بنایا جائے گا۔ شرکا نے سندھ حکومت اور مقامی قیادت کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے اسے بین المذاہب ہم آہنگی اور مساوات کی عملی مثال قرار دیا۔ تقریب کے اختتام پر دعا کی گئی اور کمیونٹی سینٹر کے مختلف حصوں کا دورہ بھی کرایا گیا۔ چیئرمین اورنگی ٹاؤن حاجی جمیل ضیاء نے گل پلازا صدر میں لگنے والی آگ سے جانی اور مالی نقصان پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ چیئرمین اورنگی ٹاؤن حاجی جمیل ضیاء نے گل پلازا صدر میں لگنے والی آگ سے جانی اور مالی نقصان پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ سانحہ گل پلازا بہت بڑا سانحہ ہے۔ انہوں نے اپنے دفتر میں ایک تعزیتی اجلاس منعقد کیا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ ویسٹ کے ذمہ داران، پی ایس پی 96 کے جنرل سیکریٹری طارق خان، پیپلز یوتھ پی ایس 119 کے صدر ندیم ساگر، رہنما اورنگی ٹاؤن عامر قریشی، چیئرمین یوسی 8 دلشاد خان، دیگر منتخب بلدیاتی نمائندے اور بلدیاتی افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں سانحہ گل پلازا کے شہداء کے درجات کی بلندی، زخمیوں کی جلد صحت یابی اور لاپتہ افراد کی زندگیوں کی حفاظت کے لیے دعا کی گئی۔ شہداء کے لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ اللہ پاک لواحقین کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے گل پلازا کی آگ بجھاتے ہوئے شہید ہونے والے 36 سالہ فائر فائٹر فرقان علی کی بہادری کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا فرقان علی شہید نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر لوگوں کی زندگیاں بچائیں۔ ان کی قربانی شہر کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ گل پلازا صدر میں 1200 سے زائد دکانیں تھیں جن میں اربوں روپے کا سامان تاجروں کے سامنے جل کر خاکستر ہو گیا، جس سے کروڑ پتی تاجر محروم ہو گئے۔ ٹاؤن چیئرمین حاجی جمیل ضیاء نے کہا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے گل پلازا کے سانحے پر دکھ کا اظہار کیا ہے اور سندھ گورنمنٹ کو زخمیوں کے مکمل اور علاج کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سندھ گورنمنٹ نے بھی تاجروں کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے اور ان کے مالی نقصان کے ازالے کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ ٹاؤن وائس چیئرمین عفان صغیر صدیقی نے اپنے پیغام میں کہا کہ سانحہ گل پلازا نے پورے شہر کو غم زدہ کر دیا ہے۔ انہوں نے شہداء کے لواحقین سے اظہار ہمدردی کیا اور ان کے لیے صبر کی دعا کی۔ میونسپل کمشنر آغا فہد احمد خان نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ جب اس قسم کا سانحہ رونما ہو تو امدادی کارکنوں اور گاڑیوں کو راستہ دیں تاکہ وہ جائے حادثہ پر فوری طور پر پہنچ سکیں اور لوگوں کی مدد کر سکیں۔ انہوں نے سانحہ گل پلازا پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ گورنمنٹ ڈگری کالج بغیر 5L کے پرنسپل کی چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف کا فوری اقدام، جبکہ فاسٹ ٹریک پر کالج کے سامنے پلیا کی تعمیر مکمل کر دی گئی۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف نے گورنمنٹ ڈگری کالج سیکٹر 5L کے پرنسپل کی شکایت پر فوری کارروائی کرتے ہوئے کالج کے مرکزی گیٹ کے سامنے ٹوٹی ہوئی پلیا کی اثر نو تعمیر مکمل کروا دی، جس کا باقاعدہ افتتاح بھی کر دیا گیا۔ اس اقدام سے طلبہ کو کالج آنے جانے میں درپیش شدید مشکلات کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اس موقع پر چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف کے ہمراہ وائس چیئرمین شعیب بن ظہیر، کالج کے پرنسپل اور ٹاؤن افسران مشتاق خان، فیصل صغیر اور خالد حسین بھی موجود تھے۔
چیئرمین محمد یوسف نے کہا کہ 1 ماہ قبل کالج کے پرنسپل نے انہیں پلیا کی خستہ حالی سے آگاہ کیا تھا۔ یہ پلیا گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج سیکٹر 5L کے بالکل گیٹ کے سامنے واقع تھی، جبکہ ساتھ ہی نالا بھی گزرتا ہے، جس کے باعث طلبہ کو آمد و رفت میں شدید دشواری کا سامنا تھا۔ حال ہی میں ایک ڈمپر کے گزرنے سے پلیا مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی، جس کے بعد تعمیراتی کام کو فاسٹ ٹریک بنیادوں پر مکمل کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ٹینڈر اور دیگر کاغذی کارروائی انتہائی تیزی سے نپٹائی گئی تاکہ بروقت تعمیر ممکن ہو سکے۔ چیئرمین محمد یوسف نے کہا کہ کالج کے طلبہ ہمارے بچے ہیں اور پاکستانی قوم کا مستقبل ہیں، انہیں بہتر سہولیات فراہم کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ اس حوالے سے کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس موقع پر گورنمنٹ ڈگری کالج سیکٹر 5L کے پرنسپل نے چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، بروقت کارروائی کے ذریعے پلیا کی تعمیر ایک بہترین اقدام ہے، جس سے نہ صرف کالج کے طلبہ بلکہ علاقے کے رہائشیوں کو بھی سہولت حاصل ہوئی ہے۔ پرنسپل نے چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن سے مطالبہ کیا کہ کالج کے گیٹ کے ساتھ سروس روڈ کی تعمیر کو بھی ممکن بنایا جائے تاکہ طلبہ اور اساتذہ کو مزید سہولت فراہم کی جا سکے۔ لانڈی ٹاؤن UC10 میں پیور بلاک گلیوں، ناصر خان میو پارک اسٹریٹ لائٹس ماڈل محلے کا افتتاح کر دیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ لانڈی ٹاؤن یونین کونسل 10 میں مختلف ترقیاتی کاموں کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس میں امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے منصوبوں کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر چیئرمین لانڈی ٹاؤن عبدالجمیل خان، امیر جماعت اسلامی ضلع کرنگی مرزا فرحان بیگ، وائس چیئرمین محمد عمران اور چیئرمین UC10 عبدالحفیظ سمیت جماعت اسلامی کے ذمہ داران اور علاقہ مکین بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ترقیاتی منصوبے کے تحت علاقے میں 67,000 رننگ فٹ پیور بلاک بچھا کر 12 گلیوں کی معیاری تعمیر مکمل کی گئی۔ اس کے ساتھ سیوریج نظام کی بہتری کے لیے نکاسی آب کے انتظامات درست کیے گئے اور 110 مین ہولز کو مضبوط رنگ ڈھکنوں سے محفوظ بنایا گیا۔ اہل علاقہ کے لیے سرکاری جگہ کا قبضہ مافیا سے قبضہ چھڑا کر ناصر خان نے خوبصورت پارک تعمیر کر کے عوام کے حوالے کیا، جبکہ رات کے وقت سہولت اور تحفظ کے لیے اسٹریٹ لائٹس نصب کی گئیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے منم ظفر خان نے کہا، جماعت اسلامی کی سیاست محض دعووں پر نہیں بلکہ عملی خدمت پر یقین رکھتی ہے اور لانڈی ٹاؤن کی متعدد UCs میں ماڈل محلے پارکس، سیوریج واٹر، پیور بلاک گلیاں، اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب جیسے منصوبے اسی سوچ کا عملی ثبوت ہیں۔ چیئرمین لانڈی ٹاؤن عبدالجمیل خان نے کہا، محدود وسائل کے باوجود عوامی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ چیئرمین عبدالحفیظ نے کہا کہ UC10 کو ہر لحاظ سے ماڈل UC بنایا جائے گا، جبکہ امیر جماعت اسلامی ضلع کرنگی مرزا فرحان بیگ نے کہا، عوامی خدمت کا یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ اہل علاقہ نے ترقیاتی کاموں پر اطمینان اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے جماعت اسلامی کی کارکردگی کو سراہا۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ اور اب بلیٹن میں خبر شامل کریں کہ کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی جانب سے چھٹی میراتھن ریس کا انعقاد 25 جنوری کو کروایا جائے گا، جس کے لیے رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی سید حسن نقوی کی جانب سے چھٹی میراتھن ریس کا انعقاد 25 جنوری کو کروایا جائے گا، جس کے لیے رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کمشنر کراچی کے مطابق رجسٹریشن اوپن ہے، آن لائن ہوگی، جس کا ویب سائٹ ایڈریس جاری کر دیا گیا ہے۔ کمشنر کراچی کا کہنا ہے، یہ چھٹی میراتھن ریس اور میرتھر کلاک ٹاور روڈ سے کلب روڈ تک ہوگی۔ یہ ریس 10 کلومیٹر کی ہوگی۔ انہوں نے کہا، اس میراتھن کا روٹ بھی شیئر کیا جا رہا ہے۔ ریس کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں گے، جبکہ شرکا کی سہولت کے لیے طبی امداد اور ریفریشمنٹ پوائنٹس بھی قائم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میراتھن ریس کا بنیادی مقصد عوام میں صحت مندانہ طرز زندگی کو فروغ دینا ہے، جبکہ جسمانی سرگرمی کی اہمیت اجاگر کرنا اور مثبت سماجی سرگرمیوں کو فروغ بھی دینا ہے۔ اور اب بلیٹن میں خبر شامل کریں کہ چیئرمین صدر ٹاؤن منصور شیخ کی جانب سے سانحہ گول پلازہ پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے تاجر کو یقین دلایا کہ دکھ کی اس گھڑی میں صدر ٹاؤن کے تمام بلدیاتی نمائندے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ گل پلازہ ایم جناح روڈ میں پیش آنے والے افسوسناک آتش زدگی کے واقعے کے بعد صدر ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے متاثرین کی مدد کے لیے فوری طور پر ایک طبی کیمپ قائم کیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین صدر ٹاؤن منصور احمد شیخ نے میڈیکل کیمپ کا دورہ کیا، طبی سہولیات کا جائزہ لیا اور متاثرہ افراد سے ملاقات کی۔ چیئرمین صدر ٹاؤن منصور احمد شیخ نے اس افسوسناک واقعے پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا، صدر ٹاؤن انتظامیہ اس مشکل گھڑی میں متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور اپنی استطاعت کے مطابق ہر ممکن
मुमकिन ताउन फराहम करेगी। उन्होंने मुतल्लिका अमले को हिदायत की कि मुतासरा अफराद को बरवक्त और मयसर तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि सदर टाउन की जानिब से रिलीफ और बहाली के इकदाम जारी रहेंगे और मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। चेयरमैन ने इस अज़्म का इजहार किया कि सदर टाउन इंतजामिया आवाम के दुख सुख में बराबर की शरीक है और इस आजमाइश की घड़ी में मुतासरीन के शाना बशाना खड़ी है। खबर शामिल करें कि टाउन म्यूनसिपल कारपोरेशन शाह फैसल की नई इमारत के इफ्तिताह से कबल टाउन चेयरमैन गौहर खटक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। टाउन चेयरमैन गौहर खटक ने गिरफ्तारी को मुखालिफिन की साजिश करार दे दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शाह फैसल की जानिब से यूसी नंबर 7 बिलाल कॉलोनी में टाउन ऑफिस की नई तामीर होने वाली इमारत की इफ्तिताही तकरीब सजाई गई। तकरीब में तहरीक इंसाफ के अराकीन असम्बली समेत चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर अली खटक शरीक हुए। इफ्तिताही तकरीब से कबल पुलिस की भारी नफरी तकरीब में दाखिल हुई और तकरीब को बंद करने की हिदायत कर दी। टाउन चेयरमैन गौहर खटक की जानिब से तकरीब को रोकने पर इनकार किया गया, जिसके बाद टाउन चेयरमैन को पुलिस अपने हमरा ले गई और मुकदमा दर्ज कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में गिरफ्तारी से कबल टाउन चेयरमैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुखालफीन कुछ भी कर लें, हम अवामी खिदमत जारी रखेंगे। उन्होंने कहा, पहले भी मुकदमात बनते रहे हैं। मुखालिफिन के लिए पैगाम यह है कि आप सब्र और तहम्मुल से काम करें। अल्लाह ताला आपको सब्र और इस्तिकामत दे और हमें इसी तरह काम करने का जज्बा और इसी तरह काम करने की तौफीक अता फरमाए और इंशाअल्लाह ये खिदमत का और ये काम करने का सिलसिला चलता रहेगा। मैं यहाँ बताता चलूँ कि मैं जब से टाउन चेयरमैन बना हूँ मुझ पर मुख्तलिफ FIRs हुई है, कोई ये पहली मर्तबा नहीं है, हो सकता है आज भी एक FIR हो जाए। टाउन वाइस चेयरमैन तारिक महमूद बंगश का कहना था कि नई तामीर होने वाली इमारत से लोगों के मसाइल मजीद तेजी से हल होंगे। मसाइल थे वो बेतहाशा उसमें इजाफा कर दिया गया था कि ताकि हम लोग टाउन ना चला पाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शाह फैसल टाउन की हमारी पूरी टीम, डायरेक्टर्स की टीम, हमारी यूसीस के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, हमारे कारकुन, खास करके टाउन चेयरमैन जनाब गौहर खटक साहब, उनका अज़म, हमने अवामी खिदमत उनके घर पे जाकर जो हमसे हो सका हमने किया और अल्हम्दुलिल्लाह आगे करते भी रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 2026 में नए अज़म के साथ नए टाउन ऑफिस का इफ्तिताह किया जा रहा है। यहाँ 4 यूसीओं के दरमियान में आपका ये टाउन ऑफिस बनाया गया है ताकि आप लोगों के मसाइल, यहाँ के मसाइल, इन 4 यूसीओं के मसाइल यहीं पे हल किए जा सकें। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर शाह फैसल टाउन अमजद अली पठान, यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, बल्दियाती नुमाइंदगान, शाह फैसल टाउन के अफसरान और मुलाजमीन और सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात और इलाका मोअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। महकमा इंसदाद तजावुज़ात की यूनिवर्सिटी रोड और हसन स्क्वायर पर तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहीं, जिसमें मुतअद्दिद ठेले पथारे जब्त किए गए। ट्रैफिक की राह में हायल रुकावटों का भी खात्मा कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा इंसदाद तजावुज़ात बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से यूनिवर्सिटी रोड, हसन स्क्वायर और अतराफ में रेस्टोरेंट्स की जानिब से कायम की जाने वाली तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए टेबल, कुर्सियां, काउंटर, अंगीठी और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। ट्रैफिक की राह में हायल रुकावटों का खात्मा कर दिया गया है। इस मौके पर मौजूद एडिशनल डायरेक्टर अली अलमदार ने तजावुज़ात कायम करने वालों को सख्त तनबीह की कि दोबारा तजावुज़ात कायम करने की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तजावुज़ात ने शहर का हुस्न बिगाड़ दिया है। तजावुज़ात के मामले पर अदालती हुक्मनामे भी सबके सामने हैं। उन्होंने कहा कि कमिश्नर कराची और मेयर कराची ने वाज़ेह हुक्म दिया हुआ है कि शहर की शाहराहें तजावुज़ात से पाक रखी जाएं ताकि लोगों को मुश्किलात ना हो। कार्रवाई की निगरानी डिप्टी डायरेक्टर सुहेल राना और एडिशनल डायरेक्टर अली अलमदार कर रहे थे। टाउन म्यूनसिपल कारपोरेशन कोरंगी के मरकजी दफ्तर में टाउन चेयरमैन मोहम्मद नईम शेख की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों और अवामी फलाही प्रोग्राम्स पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख की ज़ेर सदारत टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कोरंगी के अफसरान का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों और अवामी फलाही प्रोग्रामों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में कराची के सबसे बड़े फ्लावर शो के इनेकाद से मुताल्लिक अमूर, इंतजामी तैयारियों, सिक्योरिटी इंतजामात, सफाई सुथराई, पार्कों की तज़ीनो आराइश और आवाम के लिए सहूलियात की फराहमी पर खसूसी गौर किया गया। चेयरमैन कोरंगी टाउन ने हिदायत दी कि फ्लावर शो को न सिर्फ खूबसूरत बल्कि शहरियों के
لیے ایک یادگار اور خوشگوار تفریح موقع بنایا جائے۔ اس کے علاوہ اجلاس میں جاری اور آئندہ ترقیاتی پروگراموں، سڑکوں کی بہتری، نکاسی آب، اسٹریٹ لائٹس، پارکس کی بحالی اور دیگر بلدیاتی خدمات کو مزید میسر بنانے پر بھی گفتگو کی گئی۔ چیئرمین محمد نعیم شیخ نے افسران کو ہدایت کی کہ تمام ترقیاتی کام بروقت، شفاف اور معیاری انداز میں مکمل کیے جائیں تاکہ عوام کو حقیقی معنوں میں ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ کورنگی ٹاؤن کی خوبصورتی، صفائی اور عوامی سہولیات میں بہتری ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے اور اس مقصد کے لیے تمام افسران اپنی ذمہ داریاں پوری لگن اور ایمانداری کے ساتھ ادا کریں۔ اجلاس کے اختتام پر مختلف امور سے متعلق فیصلے بھی کیے گئے اور افسران کو واضح ہدایات جاری کی گئیں۔ بلیٹن آپ نے ملاحظہ کیا اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز۔